صبح ہوئی تو سبحان اللہ، اور انہیں بتایا کہ میں نے اسی حدیث کے متعلق یہ جب میں نے حدیث یاد آ گئی تو اس لیے درود شریف پڑھا کہ ایک بار درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب مجھے اللہ کی 10 رحمتیں گھیر لیں گی تو پھر کس درندے کی مجال ہے جو میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا. ایک ہے درود پاک پڑھنا اور ایک ہے پھر اعتماد کرنا. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم وظائف بہت سارے پڑھتے ہیں، تسبیح بہت سارے لوگوں کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے. حالانکہ وظیفے جتنے بھی ہیں نا، اس کا فارمولہ یہی ہے کہ آپ کو پہلے اس پہ یقین ہونا چاہیے. دعا، جس کی دعا یقین والی وہ دعا قبول ہے. جس کا وظیفہ، جس کا درود پاک، جس کی تلاوت، جو بھی برکت کے لیے آپ نے حاصل کرنا ہے نا، پہلے یقین تو لائیں اپنے اندر. علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ چلو یار دعا کر لیتا ہوں، قبول ہوگی نہیں پتہ نہیں، تو فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دعا قبول ہی اس کی ہونی ہے جس کو پہلے یقین ہو کہ میں نے دعا کرنی ہے اور رب نے قبول فرمانی ہے. پھر یقین دیکھیں کیسے کیسے کام کروا دیتا ہے. ہمیں بھی کئی لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملے ہوں گے، فلاں ہم نے تعویذات اطاریہ کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذ لیا، کینسر کا مرض ٹھیک ہو گیا. بندہ اس کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، یار ہم نے تو 100 تعویذ لی، ہمارا ایک مسئلہ حل نہیں ہوا، اس نے ایک لیا، اس کا کینسر ختم ہے. مجھے ایک صاحب ملے، بلڈ کینسر، ڈاکٹروں نے کہا 1-2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے. وہ بندہ آیا کہہ رہا 15 سال ہو گئے مجھے، اور میں آ کر الحمدللہ فیضان مدینہ سے امیر اہل سنت کا تعویذ لے کر گیا تھا. تو جو ٹھیک ہونے والے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور باقیوں کو ہوتا کچھ نہیں. فرق ہے، فرق یہ ہے کہ آپ کا یقین کیسا ہے. حالانکہ درود پاک کے فضائل ایسے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آقا نے، اب یہ ہے فضیلت میں درود پاک اب روزانہ کثرت سے پڑھوں گا تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوتی ہے. مدینے جانا ہے نا تو درود تو پڑھیں اور پھر یقین سے پڑھیں کہ انشاءاللہ جن آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہوں وہ اپنے در پہ بلائیں گے انشاءاللہ. پھر بہانہ بنتا ہے، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں. اور یہ مہینہ تو خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہوا شہر الصلاۃ علی النبی، شعبان جانے جاں و جانے ایمان، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے. کثرت کیجئے درود پاک کی، اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان میں درود پاک کا ختم عام کیجئے. بچے گھر والے مل کر درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے اور ان کی زندگی کا ایک کمال کا واقعہ سنیں گے. وہ ہستی کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری کائنات میں جو افضل ترین ہستی ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اور یقین کریں حضرت ابراہیم کی سیرت جس نے پڑھی نا، ایسے ایسے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں. قرآن میں کتنے واقعات آپ کے موجود ہیں. آپ بانی کعبہ ہیں، آپ کعبے کی تعمیر کرنے والے ہیں. صفا مروہ کا سبحان اللہ جو سعی ہم کرتے ہیں وہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یعنی آپ ہی کی فیملی کے واقعہ ہے، اور اسی کی یاد میں صفا مروہ ہے. شیطان کو کنکری مارتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی یاد ہے. ہم بقرہ عید میں قربانی کرتے ہیں وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم کی اس قربانی کی یاد ہے. ارے زمزم کا ایک ایک قطرے کا ادب کرتے ہیں وہ جاری ہوا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا ہے. کس کس اسلامی واقعے کی اور کس کس ہسٹوریکل واقعے کی بات کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبحان اللہ کیسے کیسے واقعات ہیں. وہ نمرود کی آگ جس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر رہا اور حضرت ابراہیم کو جب اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ اکبر، سوچا نہیں کہ آگ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اگر رب راضی ہے تو میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل تھی محوے تماشائے لبے بام ابھی. ارے عقل تو سوچتی رہ گئی. اور حضرت ابراہیم کا توکل, حضرت ابراہیم کا عشق تھا کہ آپ نے اس آگ میں بھی گویا جانا پسند کیا. اور میرے رب نے پھر اپنے خلیل کی مدد کیسے کی. اللہ فرماتا ہے یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی عافیت والی ہو جا. حضرت ابراہیم اس آگ میں 2-4 منٹ نہیں رہے, 1-2 گھنٹے نہیں رہے. ایک روایت کے مطابق 40 دن آپ اس آگ میں رہتے ہیں, باہر آتے ہیں. جس رسی سے آپ کو باندھا ہوتا ہے وہ رسی جل جاتی ہے. حضرت ابراہیم کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. کیا شخصیت ہے, کیا ہستی. یقین کریں حضرت ابراہیم کو جتنا پڑھے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیسی صلاحیتوں سے نوازا اور کیسا اللہ پر بھروسہ, کیسا توکل تھا, کیسا جذبہ تھا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں توکل کی نعمت عطا فرمائے. مگر آج ایک اور واقعہ یہ بھی قرآن میں موجود ہے. ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف دا قرآن. آج وہ سننا ہے اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ریلیٹ کرتا ہے. ماجرا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے سمندر کے کنارے پر ایک لاش دیکھی. اب صورتحال یہ تھی کہ جب پانی آتا تھا تو اس کی پانی کے ساتھ مچھلیاں آتی تھی, اس لاش کو کھاتی تھی. پانی اتر جاتا تھا تو درندے آتے تھے, وہ اس لاش کو کھاتے تھے. جب درندے چلے جاتے تھے تو پرندے آتے تھے, وہ چونچ مار مار کر اس لاش کا گوشت کھا رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے نبی تھے نا, کیا کمال کی سوچ آئی. آپ کہتے ہیں یا اللہ یقیناً مجھے یقین ہے کہ تو مردہ زندہ کرنے پر قادر ہے, دوبارہ زندہ فرمائے گا, مگر مجھے تجسس یہ ہو رہا ہے کہ کاش میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ تو قیامت کے دن کس طرح انسان کو اکٹھا کرے گا جس کے جسم کے کچھ حصے مچھلیوں نے کھا لیے, کچھ حصے درندے کھا گئے, کچھ حصے پرندے کھا گئے. اے اللہ یہ سب کے سب کیسے تو اکٹھے کرے گا؟ یقین ہے مجھے, مگر مجھے تجسس ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے. آئے ہائے, یہ جو ڈسکشن ہے نا جو اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلام کیا, اس کو قرآن نے کس پیارے انداز میں بیان کیا, ذرا سنیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم نے عرض کی اے رب, اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ دیکھیے یہ خلیل, اللہ اور اس کے خلیل کی بات کیسی ہے. اے ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم کا ذرا جواب تو سنیں. آئے ہائے کیسا پیارا جواب ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, اے اللہ میں کیوں نہیں, بالکل مانتا ہوں, مگر مولا میرے دل کو قرار آ جائے, میں دل کے سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اب خلیل کی بات تھی نا, کیسا رب تعالیٰ نے انتظام فرمایا, کیسی اس تمنا کو پورا فرمایا. اللہ فرماتا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم. فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو, انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو, ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو, پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے, اور جان رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے. سبحان اللہ. تمنا خلیل نے کی تھی نا, میں اور آپ تمنا کریں, ہمیں کیوں بتایا جائے, مگر وہاں خلیل کی تمنا ہے. انتظام کیسا ہوا, ارشاد بھی ہوا کہ اے ابراہیم 4 پرندے پالو, ان کو اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو, جب اچھی طرح تمہارے ساتھ گل مل جائیں, مانوس ہو جائیں, ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھ لو. اب انتظام دیکھیں قدرت کا, پرندے ذبح ہوئے, 4 پرندوں کے سر حضرت ابراہیم نے اپنے پاس رکھے. اب اس کے بعد ان گوشت کا قیمہ بناؤ, یعنی 4 پرندوں کو آپس میں اس کے گوشت کا قیمہ مکس کر دو. اس کے بعد ارد گرد کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو اور ان کو پکارو, پھر تمہیں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں گے. اب کیا ہوا ذرا سنیے. حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے. وہ پرندے کون سے تھے ذرا غور سے سنیے گا, آج میرے بیان میں آگے ان پرندوں کا مزید ذکر ہونا ہے. مرغ, کبوتر اور مور اور گدھ, 4 پرندے. چاروں کو آپ نے پالا, اپنے ساتھ مانوس ہو گئے, ذبح کیا. جو حکم تھا 4 سر اپنے پاس رکھے, ان 4 کے گوشت کا قیمہ بنایا گیا, اور تھوڑا تھوڑا قیمہ جو ہے وہ الگ الگ پہاڑوں پر, ایک ساتھ نہیں, الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا, حضرت ابراہیم کو رب نے کیا فرمایا تھا, انہیں پکارو.
حضرت ابراہیم نے پکارا یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ نے جیسے ہی پکارا ان چاروں پہاڑوں سے کیما اڑنا شروع ہوا۔ گرافک ڈیزائننگ کا ٹائم ہے جناب، 3D اینیمیشن کا ٹائم ہے، اب تو جناب بہت کچھ کمپیوٹر دکھا رہا ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں چاروں پہاڑوں سے گوشت اڑنا شروع ہوتا ہے، کیما کٹھا ہونا شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں پرندے تیار ہو گئے، مگر ان کے سر نہیں ہیں۔ سر تو حضرت ابراہیم کے پاس ہے نا، بغیر سر کے وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس، اپنے اپنے سر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے پاس دو دانے رکھے تھے، چاروں پرندوں نے وہ دانے چگنے شروع کر دیے، اپنی بولی میں جو ان کا انداز تھا وہ بولنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، آپ کے دل کو مزید اطمینان ہو گیا، مزید قرار ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا۔ یہ سبحان اللہ، یہی تو بات سمجھنی ہے کہ اللہ کریم کی قدرت کامل کیسی ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ میرا خدا ہے جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے ایک تو یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا نظارہ بتا رہا ہے، مگر سبحان اللہ علماء نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول، مفسرین کی تو شان ہے نا، قرآن ہم پڑھیں تو صرف ترجمہ سمجھ آتا ہے، اور وہ بھی سمجھ آئے یا نہ آئے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن تفسیر قرآن کے ساتھ پڑھیں، اور تفسیر بھی کسی عاشق رسول مفتی صاحب کی لکھی ہو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تفسیر ہم سنیں گے انشاءاللہ، کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک اور بڑے بات بتا دوں، پہلے عقیدے کی بات کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہ پرندے جب حضرت ابراہیم نے انہیں پکارا، زندہ تھے یا مردہ تھے؟ بتائیے نا، مر چکے تھے، کیما بن چکا تھا، اور قرآن کہتا ہے اے ابراہیم انہیں پکارو۔ تو دنیا سے جانے والے پرندوں کو پکارنے کا حکم قرآن دے رہا ہے، رب دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی کیا پکار رہے ہیں؟ یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر۔ یا کے ساتھ حضرت ابراہیم مر جانے والے پرندوں کو پکار رہے ہیں۔ ارے جب یہ شرک نہیں ہے تو جو اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد ویسے بھی حیات ہوتے ہیں، ان کی روحانی زندگی ہے، اگر انہیں کوئی یا رسول اللہ کہے، یا غوث اعظم کہے، یا داتا حضور کہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ قرآن کہتا ہے مرنے والے پرندوں کو پکارو۔ اور آج ہم اگر کسی کو، یقیناً ہم کسی کو عبادت کی نیت سے نہیں پکارتے، ہم کسی کو رب مان کر نہیں پکارتے، اللہ اکبر، یہ پکارنا تو قرآن سے ثابت ہو گیا۔ تو امید ہے کہ یہ کنفیوژن اگر پیدا ہوئی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں سبحان اللہ، ان چاروں پرندوں سے ہمیں اور کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ چار پرندے چار بڑی یہ سمجھے کہ ان چاروں پرندوں میں چار برائیاں ہیں، ان کے اندر چار قسم کی خصلتیں ہیں، وہ سمجھنی ہے۔ بھائی کوئی اور پرندے بھی تو لے سکتے تھے، یہ چار الگ الگ پرندے کیوں لیے گئے؟ کون کون سا پرندہ تھا؟ مور، مرغ، کبوتر اور گدھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چار ذبح فرمائے نا، ان میں چار برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اس واقعے میں اشارہ یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے اندر سے ان چار برائیوں کا خاتمہ نہ کر لے، تب تک اس کے دل سے پردے نہیں ہٹ سکتے، نہ وہ یقین کی اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اب وہ چار برائیاں کون سی ہیں ہم نے چیک کرنا ہے، کہیں ہمارے اندر تو یہ برائیاں نہیں۔ پہلا پرندہ کون سا تھا؟ مور۔ بڑا حسین پرندہ ہے، بہت خوبصورت اس کے پر ہوتے ہیں، شاید پرندوں میں سب سے زیادہ حسین یہی پرندہ ہے، لیکن اس میں ایک بری خصلت پائی جاتی ہے، اسے اپنے حسن و جمال پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا تکبر، پراؤڈ، مجھ جیسا حسین کوئی نہیں۔ تو مور کے اندر کیا خصلت ہے؟ گھمنڈ، تکبر۔ دوسرا پرندہ گدھ، یہ تو ویسے ہی بدنام پرندہ ہے کیونکہ یہ مردے کھاتا ہے۔ اس کی بری خصلت کیا ہے کہ اس میں ہرس، لالچ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ گدھ کی بری عادت کیا ہو گئی؟ لالچ، ہرس۔ تیسرا پرندہ کون سا تھا؟ مرغا۔ مرغے میں بری خصلت ہے کہ اس میں شہوت، نفسانی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تیسری برائی سامنے کیا آ گئی کہ شہوت کے پیچھے بھاگنا، نفسانی خواہشات پر عمل کرنا۔ چوتھا پرندہ تھا کبوتر۔
ویسے تو کبوتر بڑا پیارا پرندہ، مگر ایک اس میں بری صفت ہے کہ اس کو اپنی بلند پروازی پر بڑا گھمنڈ ہے، بہت اتراتا ہے، جب اونچا اڑتا ہے نا، جب پرندے باقی نیچے، مخلوق نیچے، وہ اس پر گھمنڈ کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے اندر ان 4 خصلتوں کو ذبح کر دے، ذرا جملہ سنیے گا، حضرت ابراہیم نے ذبح کیا نا، اپنے اندر ان 4 خصلتوں کو ذبح کر دے، یعنی اپنے اندر سے گھمنڈ ختم کر دے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لے، دنیاوی لالچ کو دل سے نکال دے، عہدے اور منصب کی خواہش دل میں ہو تو اسے ختم کر دے، انشاءاللہ اسے بلند درجات نصیب ہوں گے اور دل نور عرفان سے لبریز ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن کا نور نا۔ واقعہ تو سنا، مگر اس واقعے سے سیکھا کیا کہ یہ 4 پرندوں کے اندر جو 4 برائیاں ہیں، اگر میرے اندر وہ برائیاں ختم ہو جائیں تو جس طرح حضرت ابراہیم کو رب نے قدرت کے نظارے دکھائے، جس طرح حضرت ابراہیم کو اطمینان قلب عطا فرمایا، ہمارے دل پر بھی نور کی برسات ہو سکتی ہے اگر یہ 4 برائیاں ہم نکال دیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج حالت یہ ہے تکبر کا، گھمنڈ کا اور جناب بڑائی کا کہ لوگ اتراتے پھرتے ہیں، جانتے نہیں میں کون ہوں، پتا ہے کتنا مشہور ہوں، کتنے فالوورز ہیں میرے، ارے تمہیں کیا پتا کتنا مال ہے میرے پاس، اتنا پیسہ ہے 7 نسلیں کھائیں پھر بھی ختم نہیں ہوگا، ارے تمہیں پتا نہیں میرے تعلقات کتنے لوگوں سے ہیں، بندے کی چال ہی بدل جاتی ہے۔ سوچتا کیوں نہیں کہ منٹ نہیں لگے گا، ہیں جب رب کا قہر نازل ہو تو ہم نے تباہ و برباد ہوتے ظالموں کو دیکھا ہے۔ کبھی تکبر مت کیجئے گا۔ اسی طرح لالچ، اللہ اکبر، اس کا عالم تو یہ ہے کہ لوگ بس پیسے چاہتے ہیں، چاہے کسی بھی طریقے سے آ جائیں، احساس ہی نہیں ہے، چاہے ناپ تول میں ڈنڈی ماریں، چاہے ملاوٹ کریں، چوری کریں، ڈکیتی ڈالیں۔ کبھی کبھی تو لرز جاتا ہے بندہ کہ کسی حادثے میں، ٹرین کا مثال کے طور پہ حادثہ ہو تو یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ کچھ لوگ امداد کرنے پہنچ رہے ہیں اور کچھ لوگ ان زخمی اور جان سے جانے والوں کے ہاتھ سے گڑیاں اتار رہے ہیں، ان کی جیبیں خالی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی لالچ، ایسا آنکھوں پر پردہ ہے، مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، مگر آپ سن کر شاید حیران ہو جائیں گے، لرز جائیں گے کہ طواف کعبہ کے دوران بھی جیب کتروں کو پکڑا گیا ہے۔ وہاں تو مسلمان ہی آتا ہے نا، ایسا کیسا نگاہوں پر پردہ ہے کہ طواف کے دوران بھی اسے پیسے چاہیے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کدھر یہ کر رہا ہوں، مگر لالچ انسان کو برباد کر دیتی۔ اسی طرح حب جاہ، شہرت کی خواہش، منصب کی خواہش، یہ ایک ایسا عالم بن گیا ہے، ایک ایسی بیماری آ گئی ہے۔ سیلفی ایسی جگہ جا کے لینی جا کسی نے نہ لی ہو، ہم نے سمندر میں ڈوبتے لوگوں کو دیکھا، پہاڑوں سے گرتے دیکھا، بھائی ویوز ملیں گے نا، لائکس ملیں گے، لوگوں کو پتا چلے گا میں کتنا مشہور ہوں، اس کے لیے غلط کہنا ہے، صحیح کہنا ہے، کسی کے جناب معاذ اللہ عیب کھول دینے ہیں، کوئی بھی الٹی بات کرنی ہے تاکہ کسی طرح میں مشہور ہو جاؤں اور دنیا کو پتا چلے میں کون ہوں۔ پیسے خرچ کر کے لوگ شہرت اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ جو دل میں حب جاہ ہے نا، ناظرین اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ برباد کر دیتی ہے، بہت برا حال ہے، ہر طرف برائیوں کا ایسا لگتا ہے سیلاب آیا ہوا، فکر بھی کسی کو نہیں ہے۔ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی یہ امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب ذرا بات کرتے ہیں ان 4 برائیوں پر، کتنی بڑی برائیاں ہیں اور کتنا عام ہو گئی ہمارے اندر۔ تکبر اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ اولین جو گناہ ہوئے تھے اس میں شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا نا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور کیا بنا شیطان کا؟ ایک بار تکبر کیا، اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، I am better than him، اور سجدہ نہیں کیا۔ ایک بار سجدہ نہ کرنے والا، ایک بار تکبر کرنے والا، ہزاروں سال کی عبادت کرنے کی تھی شیطان نے، وہ فرشتوں کا، جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، ساری عبادت ختم، اور اس کو اللہ نے اپنے دربار سے مردود فرما دیا۔ سوچے ایک بار تکبر کرنے والے کا یہ حال ہے جو روز تکبر کرتا ہوگا، اس کا بنے گا کیا ہے؟ اس نے ایک بار کہا میں اس سے بہتر ہوں، آج روز لوگ کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس پیسہ، یہ غریب، میں مشہور، اس کو جانتا کوئی نہیں، میں خوبصورت، اس کو دیکھتا کوئی نہیں، میں طاقتور، یہ کمزور، میری جماعت، میری ذات یہ ہے، میری کمیونٹی ہے، میری بولی یہ ہے، اس کی بولی یہ ہے۔
کس چیز پر لوگ تکبر کر رہے ہیں اور سوچتے نہیں یہ کتنا خطرناک گناہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تکبر کرنے والے اور اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. بچپن سے ایک حدیث سن رہے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو. رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنا سا، ناٹ اتنا تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے وہ سوچے اس کا حال کیا ہوگا. کیا کمال کی ایک نصیحت ایک سالار کو، سپہ سالار کو ایک بزرگ نے فرمائی. یہ بات سمجھنے والی ہے، بڑی گہری بات کی. حضرت مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک لشکر کے سپہ سالار، محلب نام تھا اس کا، محلب، بڑا اکڑ کر بڑا تکبر کے ساتھ وہ چلتا تھا. تو فرمایا اے اللہ کے بندے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ چال پسند نہیں ہے. اب وہ سپہ سالار تھا، کہتا تم مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ مجھ سے ایسی بات کر رہے ہو؟ میرا یہ سٹائل ہے تو میں کچھ ہوں بھی نا. یہی لوگ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ اللہ والے تھے، بے شک سامنے سپہ سالار تھا. کیا کمال کا جملہ فرمایا. سچی بات ہے یہ ہم سب کے لیے جملہ ہے. تو فرماتے میں جانتا ہوں تمہیں، خوب پہچانتا ہوں. تمہارا آغاز ایک ناپاک قطرے سے ہوا اور انجام تم بدبودار مردہ ہو جاؤ گے، اور باقی ساری زندگی دونوں حالتوں کے درمیان تم پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرتے ہو. یہ سن کر محلب جو سپہ سالار تھا وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا. سچ بتائیں تکبر کرنے والا سوچے میری پیدائش کیسے ہوئی، مرنے کے بعد میرے جسم کا حال کیا ہوگا. بدبودار مردہ. کبھی کسی کی لاش دفن ہونے سے ڈیلے ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار بدبو آنے لگ جائے گی، لاش سڑنے لگ جائے گی، جلدی دفناؤ. یہ ہے میری اور آپ کی. اور پھر فرمایا باقیہ زندگی بھی کیا ہو تم، پیٹ میں کیا لے کے گھوم رہے ہیں؟ گندگی لے کے گھوم رہے، پھر اکڑ کس بات کی. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں نیت کرنی ہے. پہلی برائی جو ہم نے قرآن کے اس واقعے سے سیکھی کہ تکبر کو دل سے نکالنا ہے. تکبر ساتھ ہوا تو مارے جائیں گے. اور اب تکبر سے بچنے کا طریقہ، تکبر کے نقصانات اور اسے کیسے ہم بچیں کہ پہلے تکبر کے نقصانات کو پیش نظر رکھے کہ شیطان کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. پھر عاجزی اختیار کرے اور اس کا انداز بڑا پیارا ہے کہ سلام میں پہل کرے. ہاں جب بھی کسی سے ملاقات کرنا پہلے بڑھ کر آپ خود سلام کریں. یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہے. میں کیوں سلام کروں، مجھے لوگ سلام کریں. بچے مجھے، میں بڑا ہوں لوگ مجھے سلام کریں. نہیں، آپ آگے بڑھ کر سلام کریں. حدیث پاک میں ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. دوائی مل گئی نا، علاج نبی پاک نے دے دیا. اگر علاج کرنا ہے جس کو جانے نہ جانے، بلکہ ایک اور مشورہ دیتا ہوں، کوئی غریب مزدور میلے کپڑے والا کوئی نظر آ جائے نا، اس کو تو آگے بڑھ کے سینے لگا لیا کریں. شاید بہت عرصے سے کسی نے اس کو سینے نہیں لگایا ہوگا. پیار سے ملے اس سے، اس کو زیادہ گرم جوشی دکھائیں. ہماری ساری اٹینشن پیسے والوں پر، شخصیات پر. او حضرت کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، گاڑی سے اترا ہے نا. او بھائی گاڑی والے کے برابر میں سائیکل والا بھی آیا تھا، وہ مسلمان نہیں. اگر دل سے تکبر کو پاک کرنا ہے تو سلام میں پہل کرنا ہے. اچھا پھر فرمایا سبحان اللہ کہ حدیث پاک میں جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا. یہ بھی تکبر کی نشانی کہ اپنا سامان میں کیوں اٹھاؤں، ملازم اٹھائیں، میں تو شخصیت ہوں نا، میرے تو بیگ، میرے جوتے، میری چیزیں لوگ اٹھائیں، میں کیوں اٹھاؤں. لیکن کبھی کبھی اپنا سامان خود اٹھائیں، اپنے چپل خود اٹھائیں، اپنے سامان کو لے کر نکلے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہیں اور بازار میں سودا سلف لیتے تھے اور اپنا سامان لے کر خود گھر آتے تھے. اگر دیکھیں، اگر آپ کو یہ آپ کے بچے ساتھ ہیں، آپ کے دوست ساتھ ہیں، وہ آپ کا سامان اٹھاتے ہی تکبر نہیں ہے. لیکن اگر خود اٹھانا پڑے اور بھاری لگے دل کو کہ یار لوگ کیا کہیں گے، میں اپنے چپل اٹھا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میں اپنا سامان خود اٹھا رہا ہوں، تو پھر سمجھ لو گڑبڑ ہے. پھر دل میں کوئی کہانی ہے. جبھی تو برا لگ رہا ہے. نارمل سی بات، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ تو دل کو تکبر سے پاک کرنا ہے. جب بھی دل میں تکبر محسوس ہونا تو ایک اور وظیفہ لے لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کاندھے پر 3 بار تھو تھو تھو، تھوک نہیں پھینکیں گے، صرف یہ کہیں گے، تھو تھو کریں گے 3 بار. انشاءاللہ عز و جل تکبر سے حفاظت رہے گی. اللہ مجھے بھی تکبر سے پاک کر دے، آپ کو بھی پاک کر دے، ہمیں عاجزی والا بنا دے. اب دوسری برائی جو اس قرآن کے واقعے سے سننے کو ملی، عہدے اور منصب کی خواہش. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جناب. ایسی جناب خواہش ہے کہ کسی کا بیڑا غرق کرنا ہو، رشوت دینی ہو، کسی کو ڈیمیج کرنا ہو، کسی طرح میں سیٹ پر آ جاؤں. اچھا یہ کمال ہے، صرف سیاست دانوں میں نہیں ہوتا پرابلم.
سیاستدان اپنے حساب سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر چھوٹی چھوٹی کمیٹیوں کے لیے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے علاقے میں ذرا کمیٹی کا بڑا بن جاؤں، مسجد کمیٹی میں بھی یہ چل رہا ہوتا ہے، کسی طرح میرا نام ہو جائے، میں اوپر آ جاؤں. یعنی دل نہیں بھر رہا یار کہ کسی نہ کسی جگہ میرا عہدہ ہو جائے، نام کے آگے سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ. اچھا لگتا ہے بہت سارے عہدے تو راضی کرنے کے لیے بنائے، پریزیڈنٹ اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ بھی ڈال دیا، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، بیچ میں اور دو چار، پھر آخر نہیں ملا تو ممبر ڈال دیا. یہ کچھ نہ کچھ کر کے راضی کر لو بھائی ورنہ ناراض ہو جائے گا. جس کو یہ شوق ہے کہ مجھے عہدہ ملے، مجھے منصب ملے، میں نمایاں ہو جاؤں، یاد رکھیے بعض اوقات یہ عہدہ مروا دیتا ہے. فرعون کو عہدہ ملا تھا، وہ پھول گیا. کیسا پھولا؟ خدائی کا دعویٰ کیا، 300 سال تک عیاشی کرتا رہا. انجام کیا ہوا؟ دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا. اچھا اللہ کی شان دیکھی، اس کی لاش کو باقی رکھا گیا. آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش موجود ہے. کیوں؟ تاکہ ہزاروں سال بعد بھی اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا دنیا انجام دیکھے کہ یہ ہوتا ہے اس کا انجام. اچھا اسی طرح نمرود کو عہدہ ملا، خدا بن گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. آخر کیا ہوا؟ اسے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عہدے اور منصب کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. حضرت مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ یہ چاہے کہ میرے جوتے کا تسمہ دوسرے کے تسمے سے افضل ہو، وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے. آیت کون سی ہے؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ترجمہ کنز العرفان، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے. تو اب یعنی آخرت کا گھر جنت ہے، اس کے لیے جو دنیا میں غلبہ اور بڑائی نہیں چاہتا، نہ گناہ کر کے زمین میں فساد پھیلاتا ہے. یعنی یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ میری چیز اس سے بہتر ہو. ارے مولا علی تو تسبیح کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں. میری گھڑی اس کی گھڑی سے اچھی ہونی چاہیے، میرے فون کا ماڈل اس سے اچھا ہونا چاہیے، میرے کپڑے دوسروں سے اچھے ہونے چاہیے. ایک بار کپڑا اس دعوت پہ پہن لیا، اب نہیں پہنوں گا. یہ عورتوں پہ زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب پورے علاقے میں سب سے الگ ہونا چاہیے. کیوں؟ پھر یہ تو زمین میں فساد پھیلانا ہوا، یہ تو بڑھائی بڑھانا ہوا، بڑائی ڈالنا ہوا. نہیں، عاجزی. ہمیں کیوں منصب اور عہدے کی لالچ ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام، ہاں مقابلہ ان کا بھی تھا. ان کا مقابلہ سواری کا نہیں تھا، ان کا مقابلہ خوشبو اور گھر کا نہیں تھا، ان کا مقابلہ دولت کا نہیں تھا. ان کا مقابلہ تھا، ان کا مقابلہ نمازوں کا تھا، ان کا مقابلہ نوافل کا تھا، ان کا مقابلہ عبادت کا تھا، ان کا مقابلہ صدقے کا تھا. ارے آپ بھول گئے حضرت عمر غزوہ تبوک میں آدھا مال لے کر آتے ہیں اور صدیق اکبر آتے ہیں تو گھر کا سارا مال لے کر آتے ہیں. یہ کیسا مقابلہ ہے؟ بڑھنا ہے آگے، مگر نیکیوں میں بڑھنا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. صحابہ کرام میں باپ اور بیٹا ہوتے تھے نا، اور جہاد کا اعلان ہوتا تو بحث کیا ہوتی تھی؟ باپ کہتا تم گھر سنبھالو، میں جہاد پر جاؤں گا. بیٹا کہتے نہیں ابا جان آپ کی ضرورت ہے، میں جا کے شہید ہوں گا. ارے لڑتے کس بات پر تھے؟ کمپٹیشن کس بات پر تھا؟ کہ نیکی حاصل کرنی ہے. غربت کی وجہ سے اگر کوئی صحابہ جو تھے وہ راہ خدا میں سفر نہ کر سکتے تو وہ آنسو بہاتے تھے. یہاں تک کہ معذور صحابہ بھی شہادت حاصل کرنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں آ جاتے کہ حضور کسی کام تو آ جاؤں گا، مجھے بھی شامل کر لیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں. اللہ اکبر. کسی کے بارے میں آتا ہے وہ آدھی رات عبادت کرتے تھے. کسی صحابی کو، کسی بزرگ کو پتہ چل جاتا وہ پوری رات عبادت شروع کر دیتے. کسی کے بارے میں پتہ چلتا یہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھتے ہیں، 1/3 قرآن پڑھتے ہیں، وہ روزانہ آدھا قرآن پڑھنے لگ جاتے. کسی کا پتہ چلتا یہ آدھا پڑھتے ہیں، اگلے پورا قرآن پڑھنے لگ جاتے. اللہ اکبر. ہمیں کوئی بتائے کہ یار اس نے فلاں موبائل لیا ہے، بس یار میں اس سے آگے کا موبائل لوں گا. اچھا اس نے فلاں محلے میں گھر بنایا ہے، میں اس سے بڑا گھر بناؤں گا. بچے کی شادی میں فلاں گلوکار کو بنایا ہے، میں اس سے بڑے کسی جناب ایکٹر کو بلاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے مقابلہ دنیا کے معاملے میں اور بعض اوقات گناہوں کے معاملے میں ہم پڑ گئے. یہ انداز نہیں. ارے اگر کرنا ہے مقابلہ تو کسی 5 وقت کے نمازی کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا؟ کسی لینڈ کروزر یا جناب V8 یا بڑی گاڑی نکلتی ہے، کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے گاڑی میرے پاس نہیں ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے. ارے کبھی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ روز تہجد پڑھ رہا ہے، میری تو 5 نمازیں پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ کسی حافظ قرآن کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اس کے سینے میں پورا قرآن ہے، مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا؟ ہماری عمر کے ہمیں علماء دکھتے ہیں. دعوت اسلامی نے تو کمال کر دیا. 20 22 سال 18 سال کی عمر میں نوجوان عالم دین درس ندا بھی کر لیتا ہے.
ارے اس نوجوان کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ ماشاءاللہ یہ علم دین حاصل اتنا سارا اس نے کر لیا اور میں اس سے عمر میں بھی بڑا ہوں مگر میرے پاس یہ علم نہیں, یہ مفتی بن گیا میں پیچھے رہ گیا. اس کا خیال کیوں نہیں آتا؟ کسی کی دنیا کی نعمتیں دیکھ کر ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. مقابلہ یہ عجیب رکھا ہوا ہے ہم نے. ہاں, منصب اور عہدے کی, جاہ و جلال کی تمنا بڑی بری چیز ہے. تیسری برائی کیا سیکھی ہم نے؟ کون سی برائی جو ہم نے نکالنی ہے اپنے دل سے؟ وہ ہے نفسانی خواہش.